بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 29۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ توضیح حصہ 7۔ لفظ اول منصرف ہے یا غیر منصرف؟ یہاں خطبے میں حامد للہ تعالی اولا و ثانیا، تو اس میں اولا آیا تھا۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے بتایا تھا، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اولا یہ جو منصوب ہے ظرفیت کی بنیاد پر ہے۔ تو آج کے سبق میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ اس کی مکمل تفصیل بیان کریں گے کہ یہ اول یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، اور اس پہ تنوین آئے گا یا نہیں آئے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّنْوِينُ فِي أَوَّلًا مَعَ أَنَّهُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ بِدَلِيلِ الْأُولَى وَالْأَوَائِلِ كَالْفُضْلَ وَالْأَفَاضِلِ فَلِأَنَّهُ هَا هُنَا ظَرْفٌ بِمَعْنَى قَبْلُ وَهُوَ حِينَئِذٍ مُنْصَرِفٌ لَا وَصْفِيَّةَ لَهُ أَصْلًا، وَهَذَا مَعْنَى مَا قَالَ فِي الصِّحَاحِ إِذَا جَعَلْتَهُ صِفَةً لَمْ تَصْرِفْهُ تَقُولُ لَقِيتُهُ عَامًا أَوَّلًا، وَإِذَا لَمْ تَجْعَلْهُ صِفَةً صَرَّفْتَهُ تَقُولُ لَقِيتُهُ عَامًا أَوَّلًا، ومعناه في الأول أول من هذا العام وفي الثاني قبل هذا العام۔ فرماتے ہیں جہاں تک اولا میں تنوین ہے، باوجود یہ کہ یہ افعال التفضیل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی مؤنث اولا آتی ہے اور اس کی جمع اوائل آتی ہے، جیسے کہ فضلہ اور افاضل، تو یہ اس وجہ سے یہاں اس پہ تنوین آیا ہے کہ یہاں یہ ظرف ہے اور قبلوں کے معنی میں ہے، اور اس وقت ایسے موقع پر یہ پھر منصرف ہوگا کیونکہ اس میں وصفیت کا معنی نہیں ہے۔ اور صحاح للجوہری میں جو اس کے بارے میں بیان کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے، اور صحاح میں علامہ جوہری رحمۃ اللہ فرماتے اذا جعلتہ صفۃ لم تصرفہ، جب تم اس کو صفت بناؤ گے تو تم غیر منصرف پڑھو گے، تم کہو گے لقیتہ عاما اولا، میں اس کے ساتھ ملا پہلے والے سال، اور وَإِذَا لَمْ تَجْعَلْهُ صِفَةً صَرَّفْتَهُ، اور جب تم اس کو صفت نہیں بناؤ گے تو تم اس کو منصرف پڑھو گے، چنانچہ تم کہو گے لقیتہ عاما اولا، میں اس کو پہلے سال ملا۔ اس کا معنی پہلی صورت میں یعنی لقیتہ عاما اولا کی صورت میں اس کا معنی ہوگا اول من هذا العام، اس سال کے شروع میں، وفی الثانی لقیتہ عاما اولا، اس صورت میں آپ کا یہ معنی کہیں گے کہ اس سال سے پہلے والا سال۔ اس عبارت میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ اول کے بارے میں بہت خلاصہ بیان کیا ہے، اور بہت عمدہ خلاصہ بیان کیا ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ لفظ اول یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی دلیل بھی انہوں نے دی ہے کہ اس کا جو مؤنث آتا ہے وہ اولا آتا ہے، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ اوائل آتی ہے۔ ہم اگر اس میں تفضیل کی گردان کریں تو افعال افعلان افعلون افاعل فعل فعلیان فعلیات فعل، تو یہ اس کی گردان ہوتی ہے۔ تو اول کا گردان بھی اس طرح ہوتا ہے، اور اس کے جو مؤنث ہے اور جمع ہے وہ اس طرح آتا ہے، جیسے افضل و افضلان افضلون، افاضل اور فضلہ فضلیان فضلیات۔ تو اسی طرح اول اولان اولون اوائل، اولا اولیان اولیات اور اول۔ تو بہرحال علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اولا تو غیر منصرف ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی مؤنث اولا کے وزن پر آتی ہے اور اس کی جمع اوائل کی وزن پر آتی ہے، لہٰذا اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے، اور مصنف کو اولا پہ تنوین نہیں ذکر کرنا چاہیے، لیکن اس پہ تنوین یہاں اس وجہ سے آیا ہے کہ یہاں اول ظرف قبل کے معنی میں ہے، اور اگر اول ظرف کے معنی میں ہو قبل کے معنی میں ہو تو پھر یہ منصرف ہوگا کیونکہ اس میں وصفیت کا معنی نہیں ہے، اور غیر منصرف کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس میں منع صرف اور غیر منصرف کے دو اسباب ہو۔ تو اس میں جو غیر منصرف کے اسباب ہے وہ دو ہے، ایک تو افعال فعل کا وزن ہے، وزن فعل ہے اس میں، کیونکہ واحد متکلم فعل مضارع سے یہ صیغہ بن سکتا ہے،
اور دوسری بات اس میں صفت والا ہے، اولیت کا معنی ہے کہ چیز میں اول آنا، تو یہ وصف کا معنی ہے. لیکن کبھی کبھی یہ اول کا معنی صفت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی یہ اول والا معنی صرف قبل کے معنی میں ہوتا ہے کہ پہلے. تو کسی چیز سے یعنی صرف وقت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اس میں صفت کا معنی نہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اول آنا اچھا نہ ہو اور وہ صفت والا معنی نہ بن سکے، بلکہ بعد میں آنا اچھا ہوتا ہے، بعد میں ذکر کرنا اچھا ہوتا ہے، یا بعد میں کوئی چیز بعدیت کا معنی وہاں صفت کے لیے ہو، تو لہٰذا اولیت صفت سے خالی ہوگی، تو اس صورت میں پھر یہ غیر منصرف نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں یہ صفت نہیں پائی جائے گی. اور اس کے لیے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے پھر حوالہ بھی دیا، دلیل بھی ذکر کی کہ صحاح جوہری کی لغت میں عمدہ کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اول کو آپ صفت بناؤ تو پھر آپ غیر منصرف پڑھیں گے. تم کہو گے لقیتہ عامن اول، عامن موصوف، اول صفت، اور یہ پھر مفعول فی بنے گا، اور اول اس پہ تنوین نہیں آئے گا. اور اگر آپ اس کو صفت نہیں بناؤ گے تو پھر آپ اس کو منصرف پڑھو گے، آپ کہیں گے لقیتہ عامن اولا، اس طرح کہیں گے آپ. الصحاح للجوہری یہ چھپی ہے اور یہ 6 جلدوں میں چھپی ہے. اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اول کا جو اصل ہے وہ اول ہے، افعال محموز الاوسط، پھر اس حمزے کو واو بنا دیا اور واو کو واو میں مدغم کر دیا، اور ھذا اول من کا، اور اس کی جو جمع ہے وہ اوائل ہے اور اولا ہے، اوائل اور اوالی بھی ہے، قلب کی صورت میں بھی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے جو اصل ہے یہ وولا ہے. اس صورت میں واو کو حمزہ سے بدل دیا. اور جو عبارت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے ذکر کی وہ یہ ہے، وَهُوَ إِذَا جَعَلْتَهُ صِفَةً لَمْ تَصْرِفْهُ تَقُولُ لَقِيتُهُ عامن اولا او عامن اولا، وإذا لم تجعله صفة صرفته تقول لقيته عامن اولا. اور علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اگر آپ یہ الفاظ استعمال کریں گے لقیتہ عامن اولا اور اول کو صفت بنائیں گے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس سال سے پہلا سال، اول من ھذا العام یعنی اس سال سے پہلے والے سال میں ملاقات کی، اور دوسری صورت میں اس سال سے پہلے سال میں ملاقات کی. تو اس سال سے پہلے سال میں اس سے پہلے کوئی بھی سال ہو سکتا ہے، مثلا ابھی 1443 ہے، تو وہ 1443 سے پہلے کسی بھی سال میں 1400 میں، 1441 میں، 1442 میں کوئی بھی سال ہو سکتا ہے. اور پہلی صورت میں لقیتہ عامن اولا یعنی 1443 سے پہلے والا سال، مطلب 1442 میں ملاقات کی. تو یہ فرق بھی معنی میں بھی یہ فرق پڑے گا. یہاں کچھ مزید باتیں اول سے متعلق ہم ذکر کرتے ہیں. اول کے بارے میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ بیان کیا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اول کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف موجود ہے. ایک تو اول کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ اول منصرف بھی ہے یا غیر منصرف. تو یہ کافیہ کی شرح رضی ہے، اس میں اس کے بارے میں بہت تفصیل نقل کی ہے. اس میں لکھا ہے کہ بصریین کا مسلک یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور کوفیین کا مسلک یہ ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ یہ فعال کے وزن پر ہے. بصریین کے نزدیک یہ افعال کے یعنی اس میں تفضیل کے وزن پر ہے، اور کوفیین کے نزدیک یہ فعال کے وزن پر ہے، یعنی ان کے نزدیک اس کا جو پہلا کلمہ ہے وہ بھی حروف اصلی میں سے ہے. اور بصریین کے نزدیک افعال میں الف جو ہے یہ اس میں تفضیل کا ہے، اور باقی وعلہ ہے یا اولہ ہے یہ اس کے حروف اصلی ہے. تو بہرحال یہ اختلاف پہلے سے موجود ہے. بصریین کے نزدیک یہ غیر منصرف ہے اور کوفیین کے نزدیک یہ منصرف ہے. پھر ہم بصریین کو دیکھیں تو بصریین یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تفضیل تو ہے، لیکن پھر اس میں اختلاف ہے کہ اس کا مادہ اصلی کیا ہے.
تو تین اختلاف اس میں ذکر کیے. بعض کہتے ہیں کہ یہ وَوَلَ ہیں، بعض کہتے ہیں وَأَلَ ہیں، اور بعض کہتے ہیں أَأَلَ ہیں. یعنی بعض کہتے ہیں کہ اس کے حروف اصلی واو واو اور لام ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے حروف اصلی واو الف لام ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس کے حروف اصلی حمزہ حمزہ لام ہیں. پھر اس سے جو آگے اول بنا ہے تو اس میں بہت زیادہ تعلیل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اول بنا ہے. تو پہلے جو قول ہیں اس کو انہوں نے راجح قرار دیا کہ اس کے حروف اصلی وَوَلَ ہو. اگر وَوَلَ اس کے حروف اصلی ہو تو پھر اس میں تعلیلات کم ہوگی، اس وجہ سے اس کو ترجیح حاصل ہے. باقی جو دو صورتیں وَأَلَ اور أَأَلَ تو اس میں خلاف قیاس قلب ہوا ہے، تو اس لیے اس میں یہ مذہب راجح نہیں ہے. تو جمہور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وَوَلَ سے ہیں، اور اس سے پھر اس کو اول بنا دیتے، واو کو واو میں مدغم کر دیتے ہیں. لیکن بعض کہتے ہیں یہ وَأَلَ سے ہیں، اور وَأَلَ کا معنی نجا ہے، اور نجات جو ہے یہ پہلے آنے میں ہے، تو اس وجہ سے اس کو اصل تو اس کا معنی ہے نجات پانا، لیکن اول کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ أَأَلَ ہے، اور آل اس کا آ جاتا ہے، آل سے ہے، اور آل بمعنی رجع ہے. تو چونکہ کوئی بھی چیز جب واپس لوٹ کے آتی ہے تو اول میں آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو یعنی اول کو اول کہہ دیتے ہیں، اور رجع سے اس کو مشتق کر دیتے ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک مسلک والوں کی دلیلیں بھی ہیں. جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے، وہ ایک تو دلیل اس سے یہ لیتے ہیں کہ اس کے جو ہم گردان ذکر کرتے ہیں وہ گردان یہ ہے کہ الاول الاولان الاولون الاوائل اولا اولیانی اولیات اول. تو یہ گردان بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ وہ اس میں تفضیل ہے. اور دوسری جو دلیل ان کے ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی لفظ من استعمال ہوتا ہے، اور ہم افعال التفضیل کو دیکھیں تو اس میں من کا استعمال ہوتا ہے. جہاں تک کوفیین ہے تو وہ استدلال اس سے کرتے ہیں کہ ہم اگر دیکھ لیں تو اس کا جو یعنی مؤنث ہے وہ اولتن اور اولتان آتا ہے. تو اولتن اور اولتان اس کا مؤنث آنا دلیل ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے. اور لیکن علماء کرام نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اولتن اور اولتان اس کا جمع لانا یہ عوام اس طرح جمع ذکر کرتے ہیں، اور جو اہل علم ہے وہ اس کی جمع اس کی مؤنث اس طرح ذکر نہیں کرتے، وہ اولا کے طریقے پر ذکر کرتے ہیں، لہٰذا اس کو دلیل میں ذکر نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید میں بھی اس کی جو جمع ذکر مؤنث ذکر کیا گیا ہے وہ عادن الاولا، اولا کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور اسی طرح لہ الحمد فی الاولا والآخرہ، اولا کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم حاشیہ دیکھ لیں تو حاشیے میں علامہ زمخشری رحمۃ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی لغت اساس میں یہ لکھا ہے کہ اولتن بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے جمل اول اور ناقۃ اولتن. تو بہرحال یہ مؤنث بھی یعنی استعمال ہوتا ہے، جس سے یعنی کوفین کا مذہب کو تقویت ملتی ہے. یہ دونوں مذہب نقل کرنے کے بعد اگر ہم ذرا غور کر لیں تو یہاں ایک تیسرا مذہب بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو اول کا لفظ ہے یہ در حقیقت اس کا کوئی مادہ نہیں ہے. جس طرح کے اور جو صیغے ہیں اس کے مادے ہوتے ہیں اور پھر اس کی گردان ہوتی ہے. تو اول کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ایک اولیت کا معنی اس میں موجود تھا اور افضلیت کا معنی اس میں موجود تھا، اور اس کا وزن بھی اس میں تفضیل والا تھا. تو اس لیے اس کو ایسا سمجھا گیا کہ یہ اس میں تفضیل ہے، لیکن در حقیقت یہ اس میں تفضیل نہیں تھا. یعنی کوفیین کے مذہب کے قریب ہے یہ رائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اور گردان نہیں ہے.
اگر یہ یعنی اس کا جو مادہ ہے، اگر بصرین کا مسلک لے لے کہ اس کا مادہ موجود ہے، تو پھر اس کے اور بھی گردان اس کے ماضی، مضارع اور اس کا امر بھی بن سکتا، جیسے کہ افضل میں ہوتا ہے یا دیگر جو اس میں تفضیل کے صیغے ہیں اس میں ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو اول کی گردان صرف یہ اس میں تفضیل کے حد تک ہے، باقی جو اس کی گردان ہے وہ موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اول یہ جامد لفظ تھا، اس میں جامد تھا، اور پھر اس میں انہوں نے غور کر کے اس کی گردان بنا دی۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کی یعنی بعد میں اس کی گردانیں بنا لیتے ہیں، اس کو فعل قرار دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے افعال ہوتے ہیں، جیسے بسملہ ہے، بسملہ یبسمل بسملتاً، اور ترجمہ یترجم ترجمتاً، تو دراصل یہ خود فعل جامد ہوتا ہے، اور یا بعض میں تو کئی لفظوں سے مرکب ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ کو ہم دیکھ لیں تو بحرف جر اسم ہے اور لفظ اللہ ہے، ان تینوں سے ملا کر انہوں نے ایک فعل بنا دیا، بسمل یبسمل بسملتاً۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے حروف اصلی یہ ہیں اور یہ پھر افعال میں سے ہیں، کیونکہ یہ فعل بعد میں بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح اول جو لفظ ہے تو اس میں اولیت کا معنی تھا، خوبی والا معنی تھا، اور یہ اس میں جامد تھا، اس کی گردان یعنی اس میں تفضیل نہیں تھا، اور چونکہ یہ اس کے وزن پر تھا تو اس لیے اس کو ایسا قرار دیا گیا، تو اس لیے اس میں اس کی تمام باتیں موجود نہیں ہوگی، جو شرائط ہوتی ہے اس میں تفضیل کی وہ تمام باتیں موجود نہیں ہوگی۔ بہرحال ایک یہ رائے بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری رائے ہے بصریین کی، تو اس کے مطابق علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کر دی کہ یہ غیر منصرف ہے، اور پھر تنوین اس پہ کیوں آئی ہے، تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ کبھی صفتیت کے معنی سے خالی ہوتا ہے، تو جب اس میں صفت کا معنی نہیں ہوتا ہے تو پھر غیر منصرف کے صرف ایک سبب اس میں موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو پھر منصرف بنا دیتے ہیں، اور جب اس میں غیر منصرف کے دونوں اسباب موجود ہو اور صفت کے معنی میں لایا گیا ہو تو پھر اس کو ہم غیر منصرف بنائیں گے اور اس پر تنوین نہیں آئے گی۔